فرض کریں مطلب ایک ایسا سین ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہے جس کا جو اکاؤنٹنگ کا نظام ہے یا جو ادائیگی کا طریقہ کار ہے وہ بالکل بے عیب ہے۔ صحیح۔ اور اس شخص نے ایک بہت ہی مشکل اور طویل پروجیکٹ مکمل کیا، اپنی انوائس جمع کروائی اور حیرت انگیز طور پر اسے ایک پائے کی کٹوتی کے بغیر بالکل وہی رقم ادا کر دی گئی جس کا اس نے مطالبہ کیا تھا۔ یعنی 100% ادائیگی۔ ہاں، 100%۔ کوئی تاخیر نہیں ہوئی، کوئی ہلو حجت نہیں، سب کچھ بالکل شفاف اور منصفانہ۔ اب بظاہر تو یہ ایک خواب جیسا منظرنامہ لگتا ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے، کون نہیں چاہے گا ایسا کلائنٹ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس معاہدے میں ایک بہت ہی کڑی شرط موجود ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اس شخص کو جس کرنسی میں ادائیگی کی گئی ہے وہ صرف اور صرف اسی خاص شہر کی حدود میں اور صرف آج رات 12 بجے تک کے لیے کارآمد ہے۔ اوہ، مطلب ایک ڈیڈ لائن ہے اس کی؟ جی بالکل۔ اور جیسے ہی وہ شخص اس شہر کی سرحد پار کرے گا یا کیلنڈر پر اگلا دن شروع ہوگا، وہ تمام کی تمام دولت، وہ سارے کے سارے نوٹ بس ردی کے کاغذ میں بدل جائیں گے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ اور میرا مطلب ہے ایک گہری سوچ میں ڈالنے والی تمثیل ہے۔ اور یہ تصور کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، بلکہ خیر یہ ہمیں سیدھا آج کے اس تفصیلی جائزے کے بالکل مرکز میں لے جاتا ہے۔ آج ہم جس ماخذ پر بات کر رہے ہیں وہ ایک انتہائی فکر انگیز دستاویز ہے جس کا عنوان ہے دنیاوی انعامات کا الہی قانون یا The Divine Law of Worldly Rewards۔ صحیح۔ اور یہ دستاویز دراصل قرآنی آیات پر مبنی ہے نا؟ ہاں بالکل۔ اس میں قرآن مجید کی سورۃ ہود کی 2 آیات یعنی آیت نمبر 15 اور 16 کو بنیاد بنا کر کائنات کے ایک بہت ہی گہرے اور غیر جانبدار اصول کو بیان کیا گیا ہے۔ اور دیکھیں، اس تفصیلی جائزے کا مقصد بھی محض کسی پرانی تحریر کا سرسری مطالعہ کرنا نہیں ہے۔ ہمارا جو مشن ہے آج وہ یہ کھوجنا ہے کہ انسانی نیتوں، ہماری اس دنیاوی جدوجہد اور ان کے جو حتمی نتائج نکلتے ہیں ان کے درمیان کائنات کا اصل قانون کس میکانزم کے تحت کام کرتا ہے۔ یعنی یہ سمجھنا کہ یہ سب آپس میں جڑے کیسے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ یہ موضوع اس لیے بھی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ ہمیں اپنے روزمرہ کے اعمال، ہماری جو صبح سے شام تک کی دوڑ دھوپ ہوتی ہے نا، اور ان کے پیچھے چھپے ہوئے ہمارے لاشعوری مقاصد، ان سب کو ایک بالکل نئے زاویے سے سمجھنے میں مدد دے گا۔ صحیح۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے کیا وہ واقعی اس کی کامیابی ہے یا محض اس کے اپنے ہی بنائے ہوئے ایک محدود معاہدے کی تکمیل۔ اس بات کی تہیں کھولنا تو واقعی بہت دلچسپ ہوگا۔ تو اگر ہم سیدھا سورہ ہود کی 15ویں آیت کے مفہوم کی طرف آئیں جس کا دستاویز میں تفصیلی ذکر ہے، وہاں جو بات کہی گئی ہے نا، وہ کامیابی اور جزا کے بارے میں ہمارے عام تصورات کو یکسر تبدیل کر دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا مفہوم بتائیے گا۔ دستاویز کے مطابق اس آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ کرتا ہے، ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ یہیں دے دیتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اور اس کے لیے جو عربی الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا۔ جب میں اس مفہوم پر غور کر رہا تھا تو میرے ذہن میں فوراً وہی فری لانس یا کاروباری معاہدے کی تمثیل ابھری جو میں نے شروع میں بتائی تھی۔ اچھا، اس تمثیل کو ذرا مزید واضح کریں، یہ اس قانون پر کس طرح منطبق ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی کانٹریکٹر نے ایک کلائنٹ کے لیے کوئی سروس فراہم کی، اپنا کام پوری ایمانداری سے کیا اور اس کا بل بھیج دیا۔ اب کلائنٹ نے اس کی محنت دیکھی، اس کے کام کا معیار پرکھا اور اسے پائی ادا کر دی۔ حساب بے باک کر دیا۔ ہاں بالکل، اس میں کوئی ناانصافی نہیں ہوئی۔ اس شخص نے جتنی طبعی اور ذہنی محنت کی تھی اس کا پورا معاوضہ اسے اسی دنیا میں مل گیا۔ اس نے دنیا مانگی تھی، دنیاوی اصولوں کے تحت محنت کی تھی اور کائنات نے اسے وہ دنیا دے دی۔ حساب برابر ہو گیا، کوئی بقایا نہیں بچا۔ یہ ایک بہت ہی جامع تشبیہ ہے، اور دیکھیں اس پورے منظر نامے میں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ اس کائناتی قانون کی غیر جانبداری اور شفافیت ہے۔ یعنی کائنات کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتی؟ بالکل۔ دیکھیں نا، انسانی نفسیات عموماً یہ فرض کر لیتی ہے کہ کائنات یا فطرت کا نظام صرف ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو روحانی طور پر بلند ہوں یا جو اخلاقی طور پر بہت پاکیزہ ہوں۔ ہاں، ہم اکثر یہی سوچتے ہیں۔
لیکن یہ آیت دراصل ایک عالمگیر کائناتی اصول کی نشاندہی کر رہی ہے جو سبب اور نتیجے یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ پر مبنی ہے۔ کائنات کا یہ اصول ان تمام لوگوں کے لیے یکساں طور پر کام کرتا ہے جن کا ہدف صرف اور صرف اس دنیا کی چمک دمک، اس کی زینت اور یعنی مادی کامیابی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قانون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کائنات کسی کے ساتھ تعصب نہیں برتتی۔ بالکل۔ یعنی اگر کوئی شخص چاہے اس کے نظریات کچھ بھی ہوں، وہ دن رات ایک کرتا ہے، اپنا خون پسینہ ایک کر کے کوئی بہت بڑا کاروباری ادارہ کھڑا کرتا ہے، یا کھیلوں کے میدان میں بے پناہ محنت کر کے عالمی ریکارڈ بناتا ہے، تو کائنات یہ نہیں کہے گی کہ بھئی چونکہ تمہارا مقصد صرف دنیاوی شہرت اور پیسہ کمانا تھا اس لیے ہم تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں آیت کے آخری الفاظ لا یبخسون یعنی ان کے حق میں کوئی کمی نہیں کی جاتی اپنی پوری طاقت کے ساتھ واضح ہوتے ہیں۔ لا یبخسون۔ جی، کائنات کسی کی دنیاوی محنت کو محض اس لیے ضائع نہیں کرتی کہ اس کی نیت روحانی نہیں تھی۔ اگر ایک انسان نے معاشرے میں طاقت حاصل کرنے کے لیے یا فرض کریں سوشل میڈیا پر اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کی ہیں اور اس نے دنیاوی کامیابی کے تمام طبعی اور نفسیاتی اصولوں کی پیروی کی ہے تو اسے اس کا نتیجہ ضرور ملے گا۔ کائنات کا عدل یہ ہے کہ وہ اس معاہدے کی مکمل پاسداری کرتی ہے۔ تو جو محنت جس مادی نیت کے ساتھ کی گئی اس کا دنیاوی انعام بغیر کسی کٹوتی کے اس شخص کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ 100%۔ یہی کائنات کا اٹل قانون ہے۔ خیر یہ بات ایک لحاظ سے بہت تسلی بخش بھی ہے کہ دنیا کے اس نظام میں محنت رائے گاں نہیں جاتی، انسان جو بوتا ہے وہ کاٹتا ہے۔ لیکن ماخذ کا مطالعہ کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ اصل الجھن اور یعنی اصل راز اس سے اگلے مرحلے میں پوشیدہ ہے۔ ہاں، اصل کہانی تو اب شروع ہوتی ہے۔ بالکل، جب دنیاوی محنت کا معاوضہ مل گیا، کائنات نے اپنی طرف سے پوری ایمانداری کے ساتھ بل ادا کر دیا، تو میرا مطلب ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب ہم سورۃ ہود کی 16ویں آیات کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ پچھلے تمام منظرنامے کے ایک انتہائی گہرے تضاد کے طور پر سامنے آتی ہے۔ جی بالکل، اور حقیقت میں یہیں سے اس قانون کے وہ پہلو نمایاں ہوتے ہیں جو انسانی سوچ کے دھارے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پچھلی آیت میں جو معاہدہ مکمل ہوا تھا، یہ اگلی آیت اس معاہدے کے حتمی اور طویل مدتی نتائج پر روشنی ڈالتی ہے۔ اچھا، تو دستاویز میں آیت 16 کا جو مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور انہوں نے دنیا میں جو کچھ کیا وہ اکارت گیا اور ان کے اعمال باطل ہو گئے۔ الفاظ ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ اب یہاں مجھے ایک بہت سنجیدہ سوال اٹھانا ہے۔ یہ ایک ایسا اعتراض ہے جو اس ماخذ کو پڑھتے ہوئے کسی بھی عام انسان کے ذہن میں قدرتی طور پر ابھرے گا۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ ہم اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص ہے جس نے دنیا میں بہت شاندار اور بڑے پیمانے پر فلاحی کام کیے ہیں۔ اس نے غریبوں کے لیے یعنی جدید ترین ہسپتال بنائے، یتیموں کی کفالت کے لیے ادارے قائم کیے اور ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل دیں۔ بظاہر بہت عظیم کام ہے۔ ہاں، بظاہر تو یہ سب بہت نیک، مثبت اور انسانیت کی بھلائی کے کام ہیں، لیکن اس انسان کے دل کے کسی بہت ہی گہرے اور پوشیدہ کونے میں اس کی اصل نیت صرف اور صرف یہ تھی کہ اس کا نام دنیا کے مایہ ناز مخیر حضرات کی فہرست میں سب سے اوپر آئے۔ اچھا۔ اخبارات اس کی سخاوت کے قصے چھاپیں، لوگ اسے اپنا ہیرو مانیں اور تاریخ میں اس کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے۔ اب قانون کے پہلے حصے کے مطابق تو اسے اس کی مطلوبہ شہرت مل گئی۔ جی، کائنات نے اسے اس کا دنیاوی انعام دے دیا۔ بالکل، لیکن کیا واقعی یہ اصول اتنا سخت ہے کہ اتنے بڑے فلاحی کام جن سے ہزاروں کو فائدہ پہنچا محض اس لیے اگلی اور ابدی زندگی کے کھاتے میں بالکل صفر ہو جائیں گے کیونکہ ان کے پیچھے نیت دنیاوی تھی؟ کیا یہ تھوڑی سی زیادتی نہیں لگتی؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی بنیادی اور اہم سوال ہے، لیکن اگر ہم اسے جذبات سے ہٹ کر خالصتاً اصولوں کے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا تو یہ سختی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بلکہ علت و معلول یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک انتہائی منطقی نتیجہ ہے۔ اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان دو عربی الفاظ کی اصل منطق اور ان کے ماخذ پر غور کرنا ہوگا جو اس آیت میں استعمال ہوئے ہیں۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ وہ الفاظ ہیں ہبتا اور باطل۔
دستاویز میں ان دونوں الفاظ کی بہت عمدہ تشریح کی گئی ہے۔ تو ان الفاظ کا پس منظر اس فلاحی کام والی مثال پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ عربی زبان میں ہفتہ کا تصور بہت ہی بصیرت افروز ہے۔ لغوی اعتبار سے یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی جانور کسی خاص قسم کا زہریلا یا ناموافق چارہ کھا لے، اچھا، کار ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے۔ یہ لفظ ان انسانی اعمال کے استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہے جو بظاہر تو بہت بڑے، شاندار اور عظیم نظر آتے ہیں، جیسے وہ ہسپتال بنانا، ہاں، لیکن ان کے اندر اخلاص اور ابدیت کی روح بالکل غائب ہوتی ہے۔ ان کی بنیاد میں صرف انا کی تسکین ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اعمال اپنے اندرونی زہر کی وجہ سے خود بخود ہلاک اور ضائع ہو جاتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو واقعی ایک آنکھیں کھول دینے والی تشبیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کے اس نظام میں اعمال کے ظاہری حجم یا ان کے سائز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ ان کی بنیاد اور ان کے اندر موجود نیت کا خالص پن اہمیت رکھتا ہے۔ بالکل درست۔ جو ہسپتال اس شخص نے بنایا وہ بظاہر تو بہت بڑا کام تھا، لوگوں کو اس سے فائدہ بھی پہنچا، لیکن کیونکہ اس شخص کی اپنی ذاتی نیت کی بنیاد صرف وقتی اور دنیاوی شہرت تھی، تو اس کے اپنے ابدی خاتے میں اس عمل کی حیثیت اس پھولے ہوئے پیٹ جیسی ہے جس میں اصل طاقت نہیں بلکہ بیماری چھپی ہے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ اس نے جو مانگا اسے وہ مل گیا، لیکن جو اس نے مانگا ہی نہیں تھا وہ اسے کیسے مل سکتا ہے؟ یہ بات تو ہے۔ اور اسی نکتے کو مزید پختہ کرنے کے لیے ماخذ میں دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہ ہے باطل۔ باطل کا مطلب ہے کسی چیز کا بے وقت ہو جانا یا اس کا قانونی اور منطقی طور پر منسوخ ہو جانا، یعنی ایکسپائر ہو جانا۔ جی۔ اب آپ نے شروع میں جو فری لانس کانٹریکٹ کی مثال دی تھی، ہم اسی کی طرف واپس چلتے ہیں تاکہ یہ تصور مزید واضح ہو سکے۔ فرض کریں کہ کسی شخص نے ایک کمپنی کے ساتھ 6 مہینے کا معاہدہ کیا ہے کہ وہ ایک مخصوص سروس فراہم کرے گا اور اس کے بدلے اسے ایک طے شدہ رقم ملے گی۔ ٹھیک ہے، 6 مہینے بعد پروجیکٹ کامیابی سے ختم ہوا اور اس شخص کو اس کے پیسے مل گئے۔ اب کیا وہ شخص 5 سال بعد اس کمپنی کے دفتر میں جا کر قانونی یا اخلاقی طور پر یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ چونکہ اس نے ایک زمانے میں ان کے لیے کام کیا تھا اس لیے اب اسے پینشن دی جائے یا کمپنی کے موجودہ منافع میں سے تاحیات حصہ دیا جائے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ وہ ایسا کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو لوگ اس کی ذہنی حالت پر شک کریں گے۔ بالکل۔ وہ اسے کہیں گے کہ بھائی تمہارا ہمارا جو معاہدہ تھا اس کی مدت برسوں پہلے ختم ہو چکی ہے، تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت اور شرائط کے مطابق ادائیگی کی جا چکی تھی، اب تمہارا اس کمپنی پر کوئی حق باقی نہیں۔ بس بالکل یہی وہ اصول ہے جو اس الہی قانونی انعامات کے تحت کام کر رہا ہے۔ اچھا، جب اس شخص نے وہ فلاحی کام صرف اس نیت سے کیا کہ اسے دنیا میں شہرت اور عزت ملے، تو اس کا کائنات کے ساتھ معاہدہ صرف اس دنیا کی زمان و مکان کی حد تک تھا۔ کائنات نے پچھلی آیت کے اٹل وعدے کے مطابق اسے بھرپور عزت، شہرت، لوگوں کی تالیاں اور واہ واہ دے کر اس کا سارا حساب بے باک کر دیا۔ تو چونکہ اس کا کینوس ہی چھوٹا تھا؟ جی، اب چونکہ اس کی نیت کا دائرہ کار اس کی اخلاقی سرمایہ کاری کا افق اگلی اور ابدی زندگی تک پھیلا ہوا ہی نہیں تھا، تو مستقبل کی اس ابدی زندگی میں اس کام کا کوئی وجود یا کوئی قیمت باقی کیسے رہ سکتی ہے؟ سرمایہ کاری مختصر مدت کی تھی نا، اس لیے اس کا منافع بھی وقت گزرنے کے ساتھ باطل یعنی مکمل طور پر منسوخ ہو گیا۔ زبردست منطق ہے، لیکن دیکھیں یہاں میرے ذہن میں ایک اور سوال ابھرتا ہے جو انسانی فطرت کی پیچیدگی سے جڑا ہوا ہے۔ جی پوچھیے۔ انسان کوئی مشین تو نہیں ہے نا جس کی نیت بالکل 100% خالص یا 100% دنیاوی ہو۔ انسان تو تعریف سن کر فطری طور پر خوش ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان نے کوئی اچھا کام کیا، اس کی بنیادی نیت تو کوئی اعلیٰ اور ابدی مقصد ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں کہیں یہ خواہش بھی شامل ہو گئی کہ لوگ اس کی تعریف کریں، تو کیا اس تھوڑی سی دنیاوی نیت کی ملاوٹ سے بھی اس کا سارا عمل اسی قانون کے تحت باطل اور صفر ہو جائے گا؟ یہ بہت ہی باریک اور نفسیاتی پہلو ہے۔ یہاں ہمیں اس ماخذ کے اصل عربی الفاظ پر دوبارہ غور کرنا ہوگا۔ وہ کون سے؟ آیت کے الفاظ ہیں من کانا یریدو، یعنی جس کا ارادہ یا جس کی بنیادی اور غالب چاہت ہی دنیا ہو۔ یہ قانون ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جن کا حتمی ہدف، جن کا الٹیمیٹ اینکر ہی یہ دنیا ہے۔ اچھا، یعنی پرائمری فوکس کیا ہے؟ بالکل،
انسانی فطرت میں کسی اچھے کام پر ملنے والی فطری خوشی یا حوصلہ افزائی کا شامل ہو جانا ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ قانون اس نیت کو مخاطب کر رہا ہے جہاں انسان کے عمل کا محرک ہی صرف دنیاوی مفاد ہو، جہاں وہ کام کیا ہی اس لیے جا رہا ہو کہ اس کا دنیاوی صلہ ملے۔ اگر کسی انسان کے عمل کی جڑیں صرف اس زمین کی مٹی تک محدود ہیں اور اس نے اپنے ارادے کا رخ کبھی آسمان کی طرف کیا ہی نہیں، تو وہ درخت دنیا کی حد تک تو پھلدار ضرور ہوگا، لیکن ابدیت کے موسم میں وہ بالکل سوکھا اور بے جان نکلے گا، کیونکہ اس میں ابدیت کا بیج بویا ہی نہیں گیا تھا۔ جی بالکل۔ یہ تو واقعی انسانی نفسیات اور نیتوں کا ایک بہت گہرا پوسٹ مارٹم ہے۔ اس سارے تفصیلی جائزے کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی بھی عمل بذات خود مکمل نہیں ہوتا۔ عمل کی ساری قیمت اور اس کا حتمی وزن اس بات پر منحصر ہے کہ اس کے پیچھے موجود نیت کا کینوس کتنا وسیع تھا۔ 100% درست۔ اگر کوئی انسان روزمرہ کا کوئی بظاہر بہت چھوٹا سا کام بھی کرتا ہے، لیکن اس کی نگاہیں اس دنیا کی محدود سرحدوں اور وقتی فائدوں سے بہت آگے کسی ابدی اور اعلیٰ حقیقت پر مرکوز ہے، تو وہ چھوٹا سا کام بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بے شک۔ اور اس کے برعکس، اگر کوئی پوری دنیا کی دولت بھی فلاحی کاموں میں لٹا دے، لیکن اس کی نظر صرف کل کے اخبار کی شہ سرخی یا چند لوگوں کی تعریف تک محدود ہے، تو وہ اربوں روپے کی دولت بھی اگلی حقیقت کے لیے مکمل طور پر صفر ہے۔ اور یہی اس ماخذ کا سب سے طاقتور اور سبق آموز پہلو ہے۔ یہ کائناتی قانون انسان کو تلقین کرتا ہے کہ وہ اپنے اعمال اور خاص طور پر ان اعمال کے پیچھے چھپے ہوئے اپنے حقیقی محرکات کا مسلسل اور ایمانداری سے تجزیہ کرے۔ صحیح۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات کے اس بے عیب اکاؤنٹنگ نظام میں انسان کو دراصل اپنے ظاہری اعمال کی نہیں بلکہ اپنی نیتوں کی اصل قیمت وصول ہوتی ہے۔ یہ وہم کہ ہم کوئی کام صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ بظاہر اچھا نظر آ رہا ہے، اکثر ہماری اپنی ذات کو یعنی ہمارے اپنے لاشعور کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ ہم خود کو ہی بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ جی، جب انسان کی نیت میں کھوٹ ہو، جب وہ صرف وقتی مفاد، لوگوں کی تالیاں یا اپنی انا کی تسکین چاہ رہا ہو، تو کائنات اس سے کوئی بحث یا جھگڑا نہیں کرتی۔ کائنات بحث نہیں کرتی۔ نہیں، وہ اسے اس کا مانگا ہوا کھلونا فوراً دے دیتی ہے، لیکن پھر چونکہ اس نے کوئی بڑی چیز مانگی ہی نہیں تھی، اس لیے وہ کسی ابدی نام کا مستحق نہیں رہتا۔ یہ مقام واقعی انسان کو ایک گہری سوچ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ احساس کہ کوئی بھی انسان شاید اپنی زندگی کی پوری توانائیاں، اپنا سارا ہنر، اپنا وقت اور وسائل ایک ایسے معاہدے کو پورا کرنے میں لگا رہا ہو جس کی مدت بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ جی، جیسے آپ نے شروع میں مثال دی تھی۔ ہاں، کہ ہم اپنا سارا خون پسینہ ایک کر کے مسلسل وہی کرنسی کما رہے ہیں جو صرف اس دنیا کے عارضی شہر تک کارآمد ہے اور جس نے بالآخر ردی ہو جانا ہے۔ اور اسی لیے یہ تفصیلی جائزہ ہمیں اس مقام پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ بھئی ہم شعوری طور پر کیا فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ الہی قانون صاف اور شفاف انداز میں بتا رہا ہے کہ کوئی بھی انسان دو متضاد منزلوں کے اصولوں کو ایک ہی محدود نیت کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ اگر سرمایہ کاری کی مدت کم رکھی گئی ہے تو منافع بھی اسی مدت تک محدود رہے گا۔ دنیا کی چاہت مکمل طور پر ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کامیاب ہو گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کائنات نے اس کا حساب اس کی اپنی مانگی ہوئی مطلب کم قیمت پر بے پاک کر دیا ہے۔ تو اگر ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کی تمام کڑیوں کو جوڑ کر ایک حتمی نتیجے کی طرف آئیں تو ہم نے جس ماخذ کو کھنگالا ہے وہ ہمیں ایک بہت ہی دو ٹوک اور مطلب غیر مبہم پیغام دیتا ہے۔ جی، یہ الہی قانون انعامات در حقیقت ایک کامل اور مکمل طور پر غیر جذباتی اکاؤنٹنگ کا نظام ہے۔ کائنات کسی کا حق نہیں مارتی، وہ نہ تو اندھی ہے اور نہ ہی ظالم۔ بالکل۔ ہر انسان کو چاہے اس کا تعلق کہیں سے بھی ہو بالکل وہی ملتا ہے جس کی اس نے دل کی گہرائیوں سے خواہش کی اور جس کے لیے اس نے سبب اور نتیجے کے اصولوں کے تحت عملی جدوجہد کی۔ اور اس پورے جائزے کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ جو خالصتاً دنیا مانگنے کی جستجو کرتا ہے اسے کائنات کے اصولوں کے تحت دنیا مل جاتی ہے، اور وہ بھی پوری طرح ملتی ہے بغیر کسی کٹوتی کے۔ کوئی لا یبخسون والی بات۔ جی، لیکن اس دنیاوی کامیابی کی ایک پوشیدہ اور بہت بڑی قیمت ہے جو اسے چکانی پڑتی ہے،
اور وہ قیمت یہ ہے کہ وہ شخص اپنے اعمال کو ہمیشہ کے لیے امر کرنے، یعنی انہیں زمان و مکان کی قید سے آزاد کر کے ابدیت بخشنے کا سنہرا موقع ہمیشہ کے لیے کھو دیتا ہے۔ بہت بڑی قیمت ہے یہ۔ بالکل، دنیاوی کامیابی کا مل جانا اس بات کی کوئی حتمی دلیل نہیں ہے کہ آپ کا ہر کام کائناتی پیمانے پر درست ہے۔ یہ صرف اور صرف اس بات کا ثبوت ہے کہ کائنات نے آپ کے اپنے مقررہ کردہ ہدف کے مطابق آپ کو ادائیگی کر دی ہے۔ مسئلہ اس میں نہیں ہے کہ کائنات کیا دے رہی ہے، بلکہ مسئلہ اس میں ہے کہ انسان کائنات سے مانگ کیا رہا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہم نے اپنا کینوس کتنا بڑا یا کتنا چھوٹا رکھا ہے، اس ساری گفتگو نے میرے ذہن میں ایک نیا اور میرا مطلب ہے انتہائی اہم سوال کھڑا کر دیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس تفصیلی جائزے کا اختتام ہم اسی فکر انگیز سوال پر کریں۔ جی ضرور۔ ہم نے نیتوں کی بات کی، دنیاوی انعامات کی بات کی، لیکن اگر ہم آج کے اس جدید اور ڈیجیٹل دور پر نظر ڈالیں تو ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر انسان کی جیب میں موجود اسمارٹ فون اسے فوری دنیاوی انعام دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ وہ لائکس اور شیئرز کی شکل میں۔ جی بالکل۔ آج کے دور میں ہم جو بھی اچھا کام کرتے ہیں، کوئی فلاحی کام کرتے ہیں یا کوئی مثبت بات کہتے ہیں، تو سوشل میڈیا پر لائکس، شیئرز اور کامنٹس کی صورت میں ہمیں اسی وقت اس کی رسید اور دنیاوی انعام مل جاتا ہے۔ فوراً داد مل جاتی ہے۔ ہاں، جدید دنیا کا پورا ڈیجیٹل اور سماجی ڈھانچہ اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ وہ ہمارے دماغ کو فوری واہ اور دنیاوی تعریف کا عادی بنا دے۔ بالکل، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ تو ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے ارد گرد موجود ہر ٹیکنالوجی اور ہر پلیٹ فارم ہمیں مسلسل اس وقتی اور محدود دنیاوی کرنسی میں ادائیگی کر رہا ہے، تو ہم کس طرح اپنے لاشعور کا احتساب کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ہم کس طرح یہ یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہماری نیتیں اس فوری ملنے والی داد و تحسین کے شور میں کہیں گم تو نہیں ہو گئیں؟ کیا ہم اپنے گہرے اور ابدی مقاصد کو ان سستے ڈیجیٹل لائکس کے عوض تو نہیں بیچ رہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں ایک لمحہ رک کر گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔